الحمدللہ سُم الحمدللہ. أزیُک یُس عنوان چھُ ریٖڈِنٛگ کلچر اینڈ مسلم یوٗتھ، سُہ تہِ چھُ سانی اَمہِ خٲطرٕ کہِ تاکہِ اَسہِ مِلہِ اکھ زیٖنا برونٛٹھ پکنُک علمہٕ کہِ اعتبار. اور اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوان ڈاکٹر صٲب روشنی. تَمہِ برونٛٹھ چھِ کینٛہہ پویِنٛٹٕس کٔرۍ مےٚ تھوڑا مُطالعہ کہِ اَسہِ کیٛاہ فوٲیِد چھِ اَمہِ سۭتۍ حٲصِل گژھان. تَتھ منٛز چھُ لیوٗکھمُت یُس شعر المتنبی چھُ، خیرُ جلیٖسٍ فی الزمانہِ کِتاب، ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن یُس أکِس سٲتھی چھُ آسان زمانَس منٛز، تنہٲیِیَن منٛز تہِ بٔلکہِ وَنو، سُہ چھُ آسان اکھ کِتاب. یِتھَے کٔنۍ چھُ لیوٗکھمُت یِمو غذا ان للعقل، یہِ چھُ عقلہِ دِوان غذا بخشان. پریزنٹس منٛز کیٛاہ کامہِ کَروکھ أسۍ اگر اَسہِ ماضیَس منٛز کینٛہہ غلطی چھےٚ گٔمژٕ، خطا چھےٚ گٔمژٕ، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ أسۍ پتھ روٗزۍ، حالَس منٛز یا مستقبلس منٛز کیٛاہ کَرو أسۍ، سۄ چھِ اَسہِ اکھ کِتابٕے تَمِچ رہنمٲیی کران. یِتھَے کٔنۍ الکِتابُ صدیٖقٌ حقیٖقیٌ لِلِانسان، کِتاب چھِ أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ حقیٖقی دوست. التزوُد بالمعلوٗمات فی مختلف المجالات، یہِ چھِ أکِس اِنسانس کِتاب دِوان مختلف مٲدانن منٛز واریاہ زیادٕ معلوٗمات، یِم چھِ أمِس کِتابہِ ہِنٛدی ذٔریعہٕ حٲصِل گژھان. یِتھَے کٔنۍ تشجیع القاری عند شعوٗرِہ بالحزیمہ، یِتھَے کٔنۍ چھِ أکِس پرن وٲلِس یُس ریٖڈر آسہِ تٔمِس چھِ یہِ بخشان، ہمت چھس بخشان، حوصلہٕ چھس بخشان. یُتھُے أمِس احساس گژھِ شِکستُک ڈِفیٖٹُک یُتھُے أمِس احساس چھُ گژھان، پتہٕ سُہ کِتھ کٔنۍ چھُ أمِس فٲیدٕ مِلان، تَمِچ تشریح چھِ یِمو یِتھ کٔنۍ کٔرمٕژ کہِ کُتُب الاشخاص الناجوٗن، کہِ ییٚلہِ اکھ اِنسان تِمن افرادن ہِنٛدۍ کِتابہٕ چھُ پران، مُطالعہ چھُ کران یِم کامیاب چھِ گٔمٕتۍ، تِمو یِم پننہِ زندگی منٛز مختلف ناکامی چھےٚ وٕچھمژٕ، تمہِ باوجوٗد روٗدۍ تِم حوصلہٕ منٛد، فِکر منٛد روٗدۍ، پتہٕ کِتھ کٔنۍ مِلے تِمن کامیٲبی. یہِ چیٖز تہِ دی اَسہِ کُس کِتابٕے، قرآنِ پاکٕچ یُس مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے آیت پٔر الف لام میم ذالِکَ الکِتاب، کہِ یہِ کِتاب دی لُکن مُتقیٖنن کیٛاہ ہدایت. تہٕ کِتاب تہٕ رِجال، تَمہِ پتہٕ آسہِ اِنشاء اللہ رِجالٕچ اہمیت کۭژاہ چھےٚ سانہِ زندگی منٛز، سٲنِس عوامس منٛز رِجالن ہِنٛز کۭژاہ اہمیت چھِ، تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ آسہِ اِنشاء اللہ برونٛٹھ کُن محاضرٕ. فی الحال یُس ریٖڈِنٛگ کلچر، کِتاب کۭژاہ پرُن، مُطالعہ کوٗتاہ اہم چھُ، تَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ ڈاکٹر صٲبس چھِ أسۍ گُزٲرِش کران تِم انن تشریٖف اور پننہِ معلوٗماتو سۭتۍ نوازن. جزاک اللہ خیر. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالیٰ فی کتاب العزیز وقل رب زدنی علما، وقال تعالیٰ فی موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية اخرى انه صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، او كما قال عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ییٚمہِ مجلس ہٕنٛدۍ یِم ذمہ دار حضرات چھِ، بیٚیہِ تُہۍ عزیٖز طلبہ، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. اگر امیُک خالد صٲب یہِ آسہِ، بہٕ ہٮ۪کا اردوٗ پٲٹھۍ کرا بہٕ یہِ ڈیلور؟ ٹھیک ہے، مےٚ گژھِ تَتھ منٛز سہوٗلت تَوَے. اوکے، چلیے شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس رب العالمین نے آج یہاں پر یہ سہولت اور فرصت ہمیں مہیا کی کہ ہم اس عنوان کے تحت، جس کا بھی مولانا تذکرہ فرما رہے تھے، یہاں پر ایک مجلس کے انعقاد کا ہمیں موقع دیا. اور اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو بی مور پریکٹیکل. میں چاہوں گا کہ کوشش میری رہے گی، اگر آپ کے پاس پین اور کاغذ ہیں تو آپ ضرور اس کو سامنے رکھیں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ لکھیں تو بہتر ہیں. میں نے کچھ اپنا نہیں کہا ہے، جو کچھ اس لائن کے ماہرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے اسی کا ایک خلاصہ تیار کیا ہے، اس کا کرکس میں نے تیار کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، جس میں تھوڑی سی میں اپنی ایکسپیرینسز، میرے جو تجربات ہیں ان کو بھی شامل کروں گا میں. تو من جملہ یہ ایک ایسی چیز بننے کی امید ہے جس سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں ان دا لانگ رن. آپ کا جو مطالعاتی دور ہوگا، زندگی کا طالب علمانہ دور ہوگا، اس میں ممکن ہے آپ انشاءاللہ ان باتوں سے مستفید ہو سکیں گے. اس بات پر تو ہم
یہ جو عنوان ہے آج کا، پہلے تو ہمیں عنوان سمجھنا ہے. اس کو ذرا ادھر لے آئے تھوڑا سا. ریڈنگ کلچر ہے نا، یہی ہے نا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ ریڈنگ کلچر اینڈ مسلم یوتھ، وہی ہے نا. اس کا میں ترجمہ کروں گا مطالعاتی کلچر کو کلچر ہی بولتے ہیں، اور مسلم نوجوان. مسلم نوجوان کا میرے لیے زیادہ اہم نہیں ہے یہ، کیونکہ یہاں تو سب مسلمان ہی ہے نا، لہٰذا اس چیز کو میں زیادہ ٹچ نہیں کروں گا. اس کو میں جنرلائز کروں گا، کوئی بھی چاہے گا تو اسے استفادہ کر سکتا ہے. آپ مسلمان ہیں، اب تو کریں گے، لہٰذا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اب میں مطالعاتی کلچر جو ہے، یہ جو ریڈنگ کلچر ہے، اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا. کچھ باتیں مجھے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے. پہلی بات، ہم اس ٹاپک کو 2-3 ذیلی عنوانات میں، سب ٹائٹلز میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو کون سی کتابیں پڑھنی ہیں اور کون سی کتابیں نہیں پڑھنی ہیں. وہ انتخاب، وہ سلیکشن آپ بعد میں خود کریں گے. ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. میرے اس لیکچر سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یو ول کم ٹو نو اباؤٹ دا ٹیسٹ یو ہیو. آپ کا کیا ایک ذائقہ ہے، اس حساب سے وہ آپ کو مدد مل سکتی ہے اس سے. لیکن کتابوں کی کوئی فہرست میں نہیں دے رہا ہوں، کتابوں پر میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک جنرل یہ ہے کہ ہم اپنی وہ ٹرینڈ کیسے سیٹ کریں گے پڑھنے کی. ہم جو پڑھتے ہیں اس سے کیسے استفادہ کریں گے، پڑھنے کے طریقے کیا ہونے چاہیے. اگر اس کا کوئی موڈس آپرینڈی پہلے سے فکسڈ ہے، متعین ہے، وہ کیا ہے. اور جو رکاوٹیں، اس میں سب سے بڑی بات ہے رکاوٹیں آتی ہیں، وہ رکاوٹیں ہم دور کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ان رکاوٹوں کو ہم راستے سے ہٹا سکتے ہیں، تاکہ ہماری جو پڑھنے کی رفتار ہے، ہم جو پڑھیں اس سے نفع بھی اٹھائیں. یہ باتیں ہیں جو ہمیں پیش نظر رکھنی ہیں. سب سے پہلے امپورٹنٹ بات جو ہے اس میں، وہ ہے کہ ہم مطالعہ کا شوق پیدا ہی کیسے کریں گے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے. Study and reading is so essential and indispensable on our part کہ ایک مسلمان مطالعہ کے بغیر رہے، ریڈنگ کے بغیر رہے، علم حاصل کرنے کے بغیر رہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کم سے کم جو اسلامک پرسپیکٹیو ہے، جو قرآنک پرسپیکٹیو ہے، اس میں ہم نہیں کر سکتے توقع اس بات کی، تصور بھی نہیں کر سکتے ایک نوجوان مسلمان ہے اور اس کے بعد وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. یہ دو متضاد قسم کی چیزیں ہیں. ٹائم اینڈ اگین آئی ہیو بی ٹیلنگ یو، ہمیشہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ اسلام علم لے کر ہی آیا ہے، اور اسلام کا جو متبادل ہے وہ علم ہی ہے. کیونکہ علم ہی انسان کو انقیاد سکھاتا ہے، سبمیشن سکھاتا ہے، اور سبمیشن کیا ہے؟ اسلام ہے نا. اب مطالعہ کا ذوق ہم پیدا کیسے کریں؟ مطالعہ کا ذوق ہم کیسے پیدا کریں، کیسے ہم مطالعہ جو ہے اس کا ذوق، اس کا ٹیسٹ. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے گاڈز گفٹ ہے، یہ ان بورم ہے. وہ جب پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے وجدان میں ودیت کر دیا ہے کہ وہ خود ہی مطالعہ کرتے ہیں. بٹ دس ہیپنز ٹو اے ویری لٹل نمبر آف پیپل. جو میجورٹی ہوتی ہے سوسائٹی کی، ان کو کچھ بنیادوں پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑتا ہے. سب لوگ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ نہیں ہوتے، چنندہ نہیں ہوتے ہیں. اکثر بیشتر لوگوں کو اپنے آپ کو ایک معیار تک لینے میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. میجورٹی کا ساتھ ویسے ہوتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان بورم مطالعہ کرتے تھے، پیدا ہوئے، جب انہوں نے ہوش سنبھالا، ایڈولسنس کی ایج جو ہے اس کو اٹین کیا، تو بس وہیں سے انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کر دیا.
اکثر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اکثریت کے ساتھ پہلا پوائنٹ جو ہے مطالعہ کیسے ہم اپنے اندر مطالعہ کا ذوق پیدا کریں، اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ ہمیں مطالعہ کا ایک ماحول بنانا پڑے گا، ایک انوائرمنٹ ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا، ڈیولپ کرنا پڑے گا. کیونکہ انسان جو ہے وہ سوسائٹی میں رہتا ہے اور سوسائٹی کے لوگوں سے وہ متاثر ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر ایک گروپ آف پیپل ہے، یہ الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، الگ الگ تعلیمی پس منظر ہوگا، ان کا خاندانی پس منظر الگ ہوگا، ممکن ہے ان کا مکتب فکری بھی الگ الگ ہوگا، سوچ بھی الگ الگ ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سب یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کیونکہ کوئی ایسا کامن منیمم پروگرام ہے جس نے ان سب کو باندھا ہوا ہے نا. تو سب لوگ ایک کسی خاص چیز کو پرسیو کر رہے ہیں. یہ سوسائٹی کا اثر ہے. آپ نے دیکھا کہ سب کی برادری ہوتی ہے نا، اچھے انسانوں کی بھی اپنی ایک برادری بنتی ہے، برے انسانوں کی بھی اپنی ایک برادری بنتی ہے. برادری کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، سوسائٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور سوسائٹی میں جس طرح کی ٹرینڈز ہوتی ہے ہم ان سے متاثر ضرور ہوتے ہیں، ان سے اثر پذیر ہوتے ہیں. لہٰذا یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی ٹرینڈ سیٹ کریں گے. اگر آپ سوسائٹی میں کسی چیز کو ڈیولپ کرتے ہیں، کسی ٹرینڈ کو سیٹ کرتے ہیں، کسی چیز کی ترویج کرتے ہیں، تو آپ اور دوسرے بہت سے لوگ اس کے ساتھ یعنی اسے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے قریب آ سکتے ہیں. اس طرح ایک برادری بنتی ہے. مطالعہ کے لیے اہم ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ آپ اس کے لیے ایک ماحول تیار کریں، انوائرمنٹ. دس از فرسٹ پوائنٹ جس کو میں یہاں لکھوں گا، ماحول. ماحول بہت ضروری ہے. اگر مطالعہ کا ماحول نہیں ہوگا، میں نے کہا کہ کچھ لوگ ایکسیپشنز ہوتے ہیں. دیر از آلویز این ایکسیپشن ٹو دی رول. قانون کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایکسیپشن بھی ہوتا ہے، ایک استثناء ہوتا ہے قانون کے ساتھ. کچھ لوگ ہوں گے جو گھر میں بیٹھ کر مطالعہ کریں گے، ان کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتی ہے کہ معاشرہ کس رفتار سے چلتا ہے اور کس جہت سے چلتا ہے، کس ڈائریکشن پہ چلتا ہے، وہ پھر بھی پڑھیں گے. بٹ ود میجورٹی آف دا پیپل ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ جب کسی کام کی طرف راغب ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ماحول کا اثر ہوتا ہے. ہم سب ماحول سے اثر پذیر ہوتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے ہمیں پہلے ماحول جو ہے ایک ماحول بنانا پڑے گا. ریڈنگ کلچر، ریڈنگ سوسائٹی، ریڈنگ انوائرمنٹ، ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. اچھا ایک چیز ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا اور نیچے لے آؤں گا، میں اس کو تھوڑا سا اور تنگ کر دوں گا، کیونکہ ماحول جو انوائرمنٹ کی ٹرم ہے یہ بہت وسیع ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا جو ہے تنگ کروں گا، تھوڑا سا محدود بناؤں گا، کیونکہ ہمارا جو دائرہ ہے وہ عالمی نہیں ہے، تھوڑا سا مقامی نوعیت کا ہے. اب میں اس کو یوں دوسرے پوائنٹ پہ آؤں گا. میں کہوں گا حلقہ احباب تیار کریں. کیا؟ حلقہ احباب، جس کو میں کہوں گا فرینڈ سرکل. ٹھیک ہے، فرینڈ سرکل آپ کو ایک تیار کرنا پڑے گا. یہ فرینڈ سرکل کیا؟ ان میں سب لوگ جتنے بھی اس فرینڈ سرکل میں ہوں گے، یہ سرکل جن دوستوں پر مبنی ہوگا، جو احباب اس حلقے کے اندر ہوں گے، ان سب کو پڑھنا ہے، ان سب کو سیکھنا ہے. وہ سب اس پوائنٹ کو اپنے لیے بہت ہی ضروری قرار دیتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے. وی آر ریڈرس، وی ہیو ٹو ریڈ، وی ہیو ٹو میک اسٹڈی، وی ہیو ٹو لرن، وی ہیو ٹو پرسیو، وی ہیو ٹو انویسٹیگیٹ، وی ہیو ٹو میک ریسرچ. یہ ان سب کا کامن منیمم پوائنٹ ہے، سب کو پڑھنا ہے. لہٰذا جب سب کو پڑھنا ہے، اس دائرے میں آنے والے سب لوگوں کو پڑھنا ہے، تو ایک حلقہ احباب بنانے کی ضرورت ہے. اگر حلقہ احباب نہیں ہوگا، دیکھیں فرینڈ سرکلز ہوتے ہیں، اور فرینڈ سرکل جو ہوتا ہے نا، حلقہ احباب، اس کے اوپر جس طرح کا فکر غالب ہوتا ہے، وہ جو فرینڈ سرکل سے وابستہ لوگ ہیں وہ ویسے ہی حرکتیں پھر کرتے ہیں، ویسے کام بھی انجام دیتے ہیں. مان لو اگر ابھی ایک فرینڈ سرکل بن گیا، ایک ماحول ہم نے بنا دیا کہ بھائی ہم سب کو پڑھنا ہے، تو اب یہاں پر جو ہے پڑھنے کی چیز ڈیولپ ہوگی، مطالعہ ڈیولپ ہوگا، پڑھائی ڈیولپ ہوگی، یہ چیز فروغ پائے گی، کیونکہ سب کا ایک پروگرام ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے. تیسری بات اس میں، پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا یہ ہے جتنی بھی کتابیں ہوں گی، رسائل ہوں گے، مجلے ہوں گے، تحریریں ہوں گی، مقالے ہوں گے، مضامین ہوں گے، اور ریسرچ پیپرز ہوں گے، یہ سب دانشوروں کے، علماء کے
محققین کے، یہ سب تیسرے نمبر پر آئے گا کہ اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں ہم تقسیم کریں گے کون کیا پڑھے گا. میں نے کہا کہ وہ ایک پرسنل ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کا، وہ بعد میں متعین کرے گا. لیکن فرینڈ سرکل میں ایک ماحول بنایا، فرینڈ سرکل تشکیل دے دیا. اب کرنا کیا ہے؟ پڑھنا ہے. پڑھنا کیا ہے؟ سو پڑھنا ہے، کتابیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، مقالے پڑھنے ہیں، رسائل پڑھنے ہیں، مجلے پڑھنے ہیں، مضامین پڑھنے ہیں، تحقیقات پڑھنی ہیں، اینڈ سو آن. انیومریبل، یہ بہت ہو سکتے ہیں. اور یعنی رائٹنگ میٹیریل جو ہے، تحریری مواد، وہ جس شکل میں ہے وہ سب پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ ہم مطالعے پہ بات کر رہے ہیں. مطالعہ کا کلچر کیسے وجود میں آئے گا، لہٰذا یہاں مطالعے کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے جو چھپ گئی ہے، جو چیز ہمیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، جس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا وہ کتاب جس کو ہم خرید کے پڑھ سکتے ہیں، یا وہ مجلے، رسائل، اخبارات جن کے ذریعے سے ہم اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. چوتھی بات جو اس تیسرا پوائنٹ جو ہے، تیسرا عنوان جو ہے، اس نے اس کو جنم دیا. وہ سوال ہے کہ کیا ہر ایک جو حلقے احباب میں آیا، فرینڈ سرکل کے اس میں آیا، سرکل میں، اب اس میں سے کیا ہر حلقے احباب سے تعلق رکھنے والا ہر دوست جو ہوگا، ہر فرینڈ جو ہوگا، ہر بردر جو ہوگا، کیا وہ ان تک رسائی ہے، اس کی ایکسیس ہے ان تک؟ کیا وہ کتابیں خرید سکتے ہیں، مقالے پڑھ سکتے ہیں، رسائل خرید سکتے ہیں، مضامین تک ان کی ایکسیس ہیں، تحقیقات تک ان کی ایکسیس ہیں؟ اگر ایسا کیسے ممکن ہوگا کہ ہر ایک اس حلقے احباب میں رہنے والے جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، یا جتنے بھی پرسو کرنے والے جو ہے سیکرس ہیں، یہ سب تو ان تک کیسے پہنچے گا؟ یہ کیا ممکن ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک اور چیز ہے، وہ ہے ہم کریں گے ایکسچینج آف بکس، ایکسچینج آف رائٹنگس، ایکسچینج آف میگزینز، واٹ ایور وی ہیو، ہم ایکسچینج کرنے کی عادت ڈالیں گے. تبادلہ کتب لکھوں گا میں اس کو. تبادلہ کتب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم جو ہے ایک دوسرے کی مدد کریں گے. سپوز آئی ہیو اے بک، آئی ہیو ریڈ اٹ، آئی ہیو اسٹڈیڈ دس بک، ناؤ دس از اویلیبل ود می. اب اس کو اور کوئی وہی میرے حلقے میں جو آ گیا ہے نا، اس کو پڑھنا چاہے گا، آئی ہیو ٹو پرووائڈ ہم ود دیٹ بک، مجھے اس کو وہ کتاب دینی ہے. اسی طرح آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، آپ نے پڑھی ہے، اب آپ گھر میں آپ کے موجود ہے، اب کوئی اور دوست اس کو پڑھنا چاہتا ہے، آپ کے سرکل کا، آپ نے جو فرینڈ سرکل تشکیل دے دیا ہے اس کا، اب آپ اس کو کتاب پڑھنے کے لیے دیں. اس کے بعد اور کچھ باتیں ہوتی ہیں، فی الحال میں اسے ٹچ نہیں کروں گا کہ وہ اس کتاب کے ساتھ کیا کرے گا. بیکاز ہمارا جو یہاں پر ہمارا کلچر پڑھنے کا کلچر نہیں ہے. آن دی لارج جب آپ دیکھو گے یہاں پڑھنے کا کلچر ہمیں نہیں ہے. ہم اس میں ابھی بہت پیچھے، بہت زیادہ پیچھے ہیں. میں نے ایک بار میرے دوست تو نہیں تھے میرے، لیکن مان لو ایک برادری میں ہی تھے، ایک کیونکہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ ریلیشنز آپ کی بہت زیادہ کلوز ہوتی ہے، کسی کے ساتھ جان پہچان ہوتی ہے، کسی کا ہلکا پھلکا تعارف ہوتا ہے، لیکن یہ سب اپنے ہی لوگ ہیں نا. تو اس طرح کا ایک شخص میرے پاس آیا، تو انہوں نے کہا کہ فلاں کتاب ہے آپ کے پاس. اس زمانے میں سخی ہوا کرتا تھا. میں نے کہا ہے میرے پاس ہے. کہا میں پڑھوں. میں نے کہا پڑھیے. میں نے کتاب دے دی پڑھنے کے لیے. 10-15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، کتاب واپس نہیں آ رہی ہیں. اب کوئی سال ہو گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جس زمانے میں بات کروں گا، ابھی اتنا فلڈ نہیں تھا کتابوں کا، اور کتابیں باہر سے منگوانا پڑتی تھی اور ان کو آنے میں بھی ٹائم لگتا تھا. پھر اس زمانے میں ہمارے پاس اتنے ایونیوز، اتنے فیسلٹی نہیں تھی. جو ہے طالب علم تھے، کسی کتاب کا پانا بڑا مشکل ہی ہوتا تھا. تو پھر میں نے ان کو بہت انسسٹ کروایا، کچھ سفارشیں کر کے بہرحال وہ کتاب آ گئی. آج بھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ کتاب. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا تھا. وہ کتاب اتنا رو رہی تھی وہاں سے. انہوں نے کہا، وہ کتاب زبان حال سے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے کس کے حوالے کر دیا. اس نے اس کتاب کے ساتھ وہ حال کر دیا تھا. مطلب اندازہ کتنا لکھا تھا اس کتاب پر، اور اتنی ارریلیونٹ باتیں لکھی تھی.
کیا فضولیات اور ہرزہ گوئی لکھی تھی اس پر، کیسے ورق اس کتاب کے برباد کر دی تھی، کتنا میلا کیا تھا اس کتاب کو، ان اوراق کے ساتھ کیا ہوا. جب میں نے کہا یہ میری کتاب ہے، بس اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کہا کتاب دینا ایک اچھی عادت ہے، مگر ابھی ہم اس کے لیے یہاا تیار نہیں. ہمارا ماحول جو ہماری زمین جو ہے کشمیر کی ابھی اس کے لیے تیار کتاب ایسے کسی کو نہیں دینی چاہیے. لیکن یہ الگ ایک بحث ہے کہ مطلب وہ کتاب کے ساتھ بعد میں کیا کرے گا. لیکن یہاں پر ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں تبادلہ کتب جو ہے، ایکسچینج آف بکس اور واٹ ایور writing material you have available with you or you require that, you have to make exchange of that. آپ کو وہ دینا ہے اپنے حلقے کے لوگوں کو، کیونکہ سب لوگوں کی ایکسیس کتابوں تک نہیں ہو سکتی. اب اگر کسی کے پاس کتابیں ہیں وہ نہیں دے گا پڑھنے کے لیے، تو بہت سے لڑکے، بہت سے طالب علم ان کتابوں کو خرید نہیں سکیں گے. تو اس کا مطلب جو ہم نے شروع کیا ہے یہ ریڈنگ کلچر بنانا، یہ سٹاپ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس میں ایبسٹریکشنز آ جائیں گی اور اس میں رکاوٹیں آئیں گی، یہ فلورش نہیں کرے گا. تیسری بات، پانچویں بات جو اس میں آئے گی وہ ہے اس طرح کے یہ جو آج ہم نے یہاں ایک لیکچر کنڈکٹ کیا، یہ ہم اس کو توسیع لیکچر کہتے ہیں، توسیع خطبہ کہتے ہیں اس کو، ایکسٹینشن لیکچر. اس کو بہت کرنا ہے، کنڈکٹ کرنا ہے بہت. یہ ایک اور چیز ہے اس میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، میں اس کو یوں کہوں گا کہ علمی مجالس یا محافل کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کا انعقاد، جن میں پرٹیکولرلی کوئی واضح تبلیغ نہیں ہے، اس میں واضح تبلیغ نہیں ہونا چاہیے. لیکچر مسٹ بی اے لیکچر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور لیکچر دینے والا جو ہے وہ کم سے کم اس کو پتہ ہو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، مجھے کیا دینا ہے، اور جو سامنے بیٹھے ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم کیا لے رہے ہیں، ہم کیا کرنے آئے ہیں. دیکھیں، واعظ اور تبلیغ اور دعوت اور تقویٰ اور تزکیہ کی مجالس، ان کا اپنا ایک الگ نیچر ہوتا ہے. وہاں اس لائن کے لوگ آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہاں یہ جو پرٹیکولر یہ ریڈنگ کلچر کے ساتھ وابستہ جو ہماری کوئی مجلس ہوگی، محفل ہوگی، یا ہمارا کوئی ایکسٹینشن لیکچر ہوگا یا توسیع خطبہ ہوگا، وہ پرٹیکولر ہونا چاہیے. اٹ مسٹ بی پرٹیکولر ود اٹس ٹاپک، ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا مطلب یہاں پر یہ محض ایک ایکیڈیمک ایک گفتگو ہوگی. یہاں پر اس طرح کی بات نہیں ہوگی جیسا کہ ہم عام طور پر ہم جو الحمدللہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں، دین پسند نوجوان کا تعلق ہوتا ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں نا، کسی بھی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پر واضح تبلیغ کی وہ جو ایک صورت بنتی ہے پھر، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اٹ مسٹ بی پرٹیکولر ٹو اٹس ٹاپک. یہ ایک اس کا مطلب یہاں پہ لیکچر ہے، یہاں پر ایک مذاکرہ ہے، یہاں پر ایک ڈیبیٹ ہے، یہاں پر ایک ڈسکشن ہے، یہاں پر ایک کسی ٹاپک پر یا کسی کتاب پر بات کرنی ہے تو بس وہی کرنا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آج یہاں آیا ہوں تو میں کیوں آیا ہوں یہاں، مجھے کیا کرنا ہے، بیکاز ہی ہیز ٹو بیکم اے پارٹ آف دا پروگرام. اس کو وہ محض ایک سننے والے کی حیثیت سے نہیں آئے گا جیسا لسنر، وہاں کیا کہیں گے مجھے، نہیں. He has to take part in the discussion, in the debate. اس کو بھی ایک حصہ دار اس میں سے بننا ہے. یہ تو ایک چیز ہے. دوسرے اس کا میرا یہ پہلا ٹائٹل تھا، یہ سب ٹائٹلز تھے بات پہ. اب اس کا دوسرا جو ہوگا وہ ہوگا جو فیکٹرز کیا ہوں گے اسٹڈی موومنٹ، جو ہم پڑھائی کی، جو ہم مطالعہ کی ایک تحریک بنائیں گے، ایک موومنٹ بنائیں گے، بھائی ہمیں پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، تو اس کے فیکٹرز کیا ہوں گے، اس کے عوامل کیا ہوں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سو فیکٹرز، عوامل، جس کو میں کہوں گا مطالعاتی تحریک کے عوامل، ٹھیک ہے؟ فیکٹرز آف اسٹڈی موومنٹ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اس کے کچھ فیکٹرز بھی ہوں گے نا، ہم یہ سب کیوں کریں گے، اس کی کچھ چیزیں، ایک چیز ہے کہ ضرورت، وی نیڈ اٹ. کیا آپ کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ بیکاز وین یو آر ان نیڈ آف سم تھنگ اونلی دین یو آر ایبل ٹو لک فار دیٹ.
آپ کسی چیز کو کب ڈھونڈتے ہیں، کب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کب اس کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں، کب پریشان ہو جاتے ہیں اس کے لیے، کب آپ تگ و دو کرتے ہیں، کب آپ دوستوں سے بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کب آپ محنت کرتے ہیں. یو میک اے لاٹ آف اٹمپٹس جب آپ کو کسی چیز کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو اس چیز کی بیسیکلی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھائیں گے، پریشانی کیوں اٹھائیں گے، اذیت کیوں اٹھائیں گے بھائی؟ یہ تو تبھی کریں گے نا جب ضرورت ہوگی. اب دیکھنا ہے کہ کیا مطالعہ ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں. اب مطالعہ ہماری ضرورت ہے. اب ہم کہیں ہمیں کیوں ضرورت ہے مطالعہ؟ حالانکہ یہ سوال آج کے زمانے میں جب پوری دنیا میں اب چاہے علم کتنا ہے لوگوں کے پاس یا کتنا نہیں ہے، کتنی گہرائی ہے اس میں، لیکن علم کی باتیں بہرحال ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ نالج ایکسپلوژن کا دور ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں. اب اس میں کسی سے کہیں گے، وہ کہے گا کہ مجھے اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مطالعہ کی ضرورت نہیں ہے. یا ہم کچھ لوگ کہیں گے ہمیں نہیں ضرورت ہے. یا کسی سماج کے بارے میں ہم کہیں ان کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت ہی ایک آبسلیٹ اینڈ آؤٹ ڈیٹڈ بات ہوگی. یہ بالکل جاہلوں جیسی بات ہوگی جب کوئی کہے گا کہ مجھے مطالعہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے. لیکن پرٹیکولرلی اگر ہم مسلم نوجوان ہیں، مسلم نوجوان کی حیثیت سے مطالعہ ہماری ضرورت ہے. اب سوال کر سکتے ہیں کہ کوئی بھائی کیوں ضرورت ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے مجھے مطالعہ کیوں کرنا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ ہے تو رکھتا ہوں. اچھا چلو حج ابھی نہیں کر پایا ہوں، میں یہ کروں گا انشاءاللہ. ہاں، دیٹ از انکلوڈیڈ ان مائی پروگرام. اور جہاں تک زکوٰۃ، مجھ پر تو فرض ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن ملیں گے پیسے تو دوں گا. اور سچ تو بولتا ہی ہوں، میں کوئی گناہ بھی ایسا نہیں کرتا، کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے تو سبھی سے ہو جاتے ہیں. نارملی میری زندگی جو ہے تقریباً ٹھیک ہی ایک نارمل مسلمان کی لائف ہے. اب مجھے کیا مطالعہ میں پھنسا دیا آپ لوگوں نے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے نا؟ تو اس کو جواب دیں گے، دیکھو بھائی، ایز لانگ ایز یو آر اے مسلم یو آر اے پریچر، ایز لانگ ایز یو آر اے مسلم یو آر اے ٹیچر، ایز لانگ ایز یو آر اے مسلم یو آر این انوائٹر. اب جب تک آپ مسلمان ہیں تو داعی بھی ہیں، ایک مبلغ بھی ہیں، ایک استاد بھی، ایک معلم بھی ہے. یہ چیز آپ اپنے سے الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہے نا؟ یا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ وجادلهم بالتی احسن، یا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہیے کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں اور جو میرے پیچھے لوگ ہیں وہ بھی. تو اس کا مطلب دعوت دینا، تبلیغ کرنا، سکھانا، لوگوں کو بتانا، یہ آپ کے اسی اسلام کا مسلمان ہونے کا ایک حصہ ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں مسلمان ہوں مگر میں مبلغ نہیں ہوں. اس کا مطلب اس نے ان کو ڈسٹریکٹ کر دیا. یہ دو الگ الگ حقیقتیں اب اس نے بنا دیا ان کو. حالانکہ یہ دو الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جہاں مسلمان وہ مبلغ بھی ہوتا ہے، مسلم ایک داعی بھی ہوتا ہے. ہم سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اگر آخری نبی تھے، وہ کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. یہ ہمارا فنڈامنٹل ایک بلیف ہے نا. سوال یہ ہے کہ پھر جو لوگوں کو بتانا ہے، دکھانا ہے، سکھانا ہے، لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، وہ کون کرے گا وہ کام؟ پھر اس کے لیے تو نبی آتا تھا نا. ایک طرف سے تو تم لوگ کہتے ہو کہ نبی نہیں آئے گا، دوسری طرف سے کہتے ہو اب یہ کام کون کرے گا. یہ تو ایک متضاد قسم کی بات ہوئی. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نبی کے ماننے والے اب اس کام کو کام کریں گے، اس کام کو انجام دیں گے. تو اس کا مطلب آپ کی ضرورت چونکہ تبلیغ ہے، آپ کی ضرورت چونکہ تربیت ہے، آپ کی ضرورت چونکہ دعوت ہے، آپ کی ضرورت چونکہ تعلیم ہے، لہٰذا آپ کی ضرورت مطالعہ خود سے خود بن گئی. کیونکہ کوئی مبلغ ان پڑھ نہیں ہو سکتا، کوئی داعی ان پڑھ نہیں ہو سکتا. جس چیز کی طرف آپ دعوت دیں گے، آپ کو اسی چیز کا علم نہیں ہوگا تو آپ دعوت کی چیز کی دے دیں گے. جس چیز کی آپ کو تبلیغ کرنی ہے، آپ اسی چیز کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر تبلیغ کی چیز کی کریں گے آپ. مطالعہ جو ہے ہماری ایک ضرورت ہے. لہذا یہ ضرورت ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے اندر کے داعی کو جگا دیا، اندر کے مبلغ کو جگا دیا، اندر کے ٹیچر کو جگا دیا. جب ہم یہ تقریباً سب لوگ مانتے ہیں، سب لوگ کا مطلب نہیں ہوتا عوام، سب لوگ کا مطلب ہے اس کنٹیکسٹ میں جب سب لوگوں کی بات ہوگی تو اس کا مطلب بڑے بڑے جو مفکرین ہیں، بڑے بڑے جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، محدثین، فقہ وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. ظاہر سب لوگ میں یا دکاندار تو نہیں آئے گا نا. تو سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو انسان پڑھتا ہے نا، پڑھتا ہے
وہ اس کو ضرور لوگوں کو بتاتا ہے. جب آپ بہت پڑھیں گے آپ کے اندر ایک بہت ڈھیر ساری معلومات آپ کے اندر جمع ہوگی. آپ کیا کریں گے اس کا؟ پھر انسان مجبور ہوتا ہے پھر کسی کو یہ بتانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب اب آپ کیسے بتائیں گے آگے؟ آپ کا جب آپ پڑھیں گے بہت ڈھیر ساری معلومات آپ نے اپنے اندر جمع کر دی، اب سامنے اب آپ کو اس کو ڈیلیور کرنا ہے، تو کیسے کریں گے ڈیلیور؟ یہ آپ کو دعوت بتاتی ہے یا وہ دعوت سکھاتی ہے. اب اس کا وہ دوسرا فیز ہے کہ میں داعی بن گیا، میں نے معلومات حاصل کی، میں نے علم حاصل کیا، اب مجھے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. وہ ہمارا ابھی ٹاپک نہیں ہے، کیونکہ وہ دعوت اس کے جو اپنے کنٹورز ہوں گے، اس کے جو اپنے پرنسپلز ہوں گے، اپنا ایک موڈس آپرینڈی، اپنا ایک طریقہ ہوگا کہ دعوت کا کام ہم کیسے کریں گے، جس پر استاد فتح یقین کی کتاب ہے کیف ندعو الناس الی اللہ، ہم لوگوں کو کیسے اللہ کی طرف بلائیں گے. اس وقت اس کے جو اپنے کریکٹرسٹکس ہوں گے، اپنی فیچرز ہوں گی، اپنی ضرورتیں ہوں گی، ریکوائرمنٹس ہوں گی، وہ الگ ہے. لیکن فی الحال ابھی ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں پڑھنے پر. لیکن آپ کی ضرورت ہے پڑھنا، آپ کی ضرورت ہے مطالعہ کرنا، کیونکہ آپ کو یہ بات دوسروں کو بتانی ہے. یو آر اے ٹیچر. کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ٹیچر کے بارے میں جو ٹیچر تو ہیں لیکن وہ پڑھتا ہی نہیں ہے؟ اس پر میں آپ کو ایک جوک بتاتا ہوں، کیونکہ آپ بور ہو سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے ٹاپک ایسا ہی ہے، لہذا تھوڑا سا آپ کے ذہن میں فرحت اور انبساط پیدا کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بنیادی طور پر شہید گنج کا رہنے والا ہوں. یعنی ہمارے اصل میں ہماری جو بنیاد ہے، میں شہید گنج کا رہنے والا ہوں. ہمارے بالکل گھر سے باہر چند قدم پر ہی ایک سنیما ہوا کرتا تھا، نیلم سنیما، ٹھیک ہے؟ وہاں پر ایک صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بارے میں بات پتہ چلا کہ وہ وہاں ٹکٹ بلیک کرتے تھے. یعنی بلیک کرتے نا ٹکٹ، اندر سے لے آئے تو باہر بڑی قیمت پر بیچ دی کسی چیز کو. یعنی جو اس کی جینون اپنی ریٹ ہوگی اس سے زیادہ ریٹ پر آپ بلیک میں بیچیں گے، اس کو بلیکر کہتے ہیں. وہ ٹکٹ بلیک کرتے تھے. بہت سے لوگ کرتے تھے، مختلف علاقوں کے رہنے والے. وہ بھی مسلمانی تھے اور اہل کشمیر سے تعلق تھا ان کا، ہم سب کو جانتے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک ٹیچر بھی تھے. کیا تھے؟ ہاں، اور ٹیچر ہی نہیں تھے، انہوں نے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ بھی لیا تھا. ایسا ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک ٹیچر ہوگا، وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، ٹیچر ہوگا پڑھے گا نہیں، کہ ٹیچر ہوگا اس کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوگا. حالانکہ آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، کتاب آج ٹیچرز کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی ہیں، آج ان کے ہاتھ میں سیل فون ہوتے ہیں. ممکن ہے اسی سے پڑھتے ہوں گے، میں ہوپ ایسا ہی کرتا ہوں. لیکن ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک ایسا ٹیچر جو کلاس میں آیا، اس نے پڑھا نہیں، اس نے اس سبجیکٹ کو پڑھا ہی نہیں جس کو پڑھانے جا رہا ہے، اس میں کوئی ڈگری بھی نہیں اس نے لی ہے، اس نے کوئی اسپیشلائزیشن بھی نہیں کی ہے، لیکن وہ آیا کلاس میں اور پڑھا رہا ہے. کیسا لگے گا آپ کو اس شخص کے بارے میں، ہے نا؟ مگر ہم سب یہی کرتے ہیں، ہم سب یہی کرتے ہیں. اس ٹیچر پر ہم ہنستے ہیں، اس ٹیچر کا ہم جو ہے ایک مذاق اڑاتے ہیں، لیکن خود ہم سب اسی میں مبتلا ہیں. ہم سب پڑھتے تو نہیں ہیں، لوگوں کو بہت واعظ پڑھتے ہیں، لوگوں کو بہت جو ہے تبلیغ کرتے ہیں، دعوت ان کو دیتے ہیں، وہ کرو یہ کرو، مگر خود ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے جو ہے دعوت نے ضرورت پیدا کر دی ہے، کس کی؟ مطالعہ کی. تبلیغ نے ضرورت پیدا کی ہے، تربیت نے ضرورت پیدا کی ہے، تعلیم نے ضرورت پیدا کی ہے مطالعہ کی. کیونکہ دعوت کے ذریعے سے ہی نظریاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. نظریاتی مسائل، یہ یاد رکھیے، نظریاتی مسائل کا مطلب ہے جن کا تعلق ہمارے پریکٹیکل لائف سے نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم ڈسکس کریں گے یہاں اللہ اور کائنات اور انسان کے درمیان کیا رشتہ ہے، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے ہمیں، اب سے پہلے ہم کہاں تھے، اس دنیا میں ہم کیا ہیں، یہ انسان کیا چیز ہوتا ہے، باقی مخلوقات کیا چیزیں ہوتی ہیں، اب ہمیں یہاں سے آگے کہاں جانا ہے، انسان مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس سے یہ نظریاتی مسائل ہیں. یہ سب دعوت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. دعوت ان سب چیزوں کو پیدا کرتی ہے. اور دعوت جب نظریاتی مسائل پیدا کرتی ہے تو آپ سے آپ پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے.
ایک اور بات، اس میں آپ کو پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک انسان اپنے ماحول میں رہنے والے لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اب آپ فرینڈ سرکل ہیں آپ کا، ایک اپنے ماحول بنایا ہے، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، تبادلہ کتب کرتے ہیں، علمی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں۔ اب آپ کی یہ ضرورت ہے، بیکاز یو آر اے پریچر، آپ دعوت دیں گے تو آپ کو دعوت میں ضرورت پڑے گی مطالعہ کی۔ اب آپ کو ایک اور چیز اس میں ہے، وہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کی نشست و برخاست جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ